کیا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دوسروں کو ایسی اذیت میں مبتلا کرے؟ بتائیے، عقل سے سوچیے، جائز ہے؟ نہیں جائز۔ اس موقع پر یہ نہیں کہ کوئی اس شخص سے نفرت کی جا رہی ہے، بات یہ ہے کہ وہ شخص اپنی مشکل کی وجہ سے دوسروں کو مشکل میں ڈال رہا ہے، خود تو تکلیف میں ہے، دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے باقی لوگ آئے ہیں اس مقصد میں خلل ڈال رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ایک شخص 1 گھنٹے کی ڈرائیو سے صبح صبح سب کام کاج چھوڑ کر، گاڑی کا پیٹرول لگا کر، تکلیف اٹھا کر ایک مجلس میں پہنچا صرف کچھ سیکھنے کے لیے، اور وہ وہاں سے پورا نہیں سیکھ کے لوٹتا، آدھا لوٹتا ہے، کیونکہ مجلس میں ڈسٹربنس ایسی تھی، شور اور خلل ایسا تھا، تو آپ بتائیے کہ جس شخص نے وہ خلل کیا اس نے اس شخص کی مصلحت کو کتنا نقصان پہنچایا۔ تو ہمیں ہر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اور اس میں خاص طور پر بہت زیادہ ہلنا جلنا یا بعض اوقات مخصوص اعضاء کو ہلاتے رہنا، مثلا ہاتھوں کو بہت ہلانا یا پاؤں کو ہلاتے رہنا، کیونکہ جو شخص آپ کا پاؤں دیکھے گا وہ اس کو تکلیف ہوتی رہے گی کہ یہ کیوں ہلا رہا ہے۔ بعض لوگ ٹانگ ہلانا شروع کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ اب کیا ہوگا کہ اگر کسی ایسی مجلس میں کوئی شخص ٹانگ ہلانا شروع کر دے تو سب کی توجہ کس پہ چلی جائے گی؟ یہ خلل کا باعث ہوگی یا نہیں؟ ڈسٹریکشن کا باعث ہوگی یا نہیں؟ صحابہ کرام مجلس میں کس طرح بیٹھتے تھے؟ بالکل ساکت ہو کے بیٹھتے تھے، جیسے پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، طویل مجلسوں میں بہت زیادہ یکسوئی مشکل ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے کے لیے آپ کو بلایا جائے اور اس کے بعد سب گھر چلے جائیں۔ سارا دن بھی بعض اوقات بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس میں سارا دن پھر بالکل ساکت ہو کے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حتی الوسع انسان کوشش کرے کہ اس کے کسی عمل سے دوسرے کو اذیت نہ ہو اور اس کے مقصد میں خلل نہ ہو۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ جمائیاں لے رہے ہیں تو مجلس میں جمائی لینے کے بارے میں کیا حکم؟ یون کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنت کے مطابق کیا ہے کہ اس کو سٹاپ کریں۔ کیوں؟ اگر ایک شخص جمائی لے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پوری مجلس میں اس کا اثر آ جائے گا اور پھر وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ ایسا شخص دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہوگا۔ پھر اسی طرح بار بار گھڑی دیکھنا یا ادھر ادھر دیکھنا، اس سے بھی خلل ہوتا ہے۔ پھر بعض مجالس میں مختلف لوگ باہم بول رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کو بولنے نہ دینا، صرف خود ہی بولتے چلے جانا، یا پھر مجلس پہ چھا جانے کی خواہش رکھنا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا کسی کو کہ کوئی کسی گیدرنگ میں دوسروں کو بات ہی نہیں کرنے دے رہا اور ہر بات میں اپنی ہی بات، یعنی کہ صرف خود ہی بولتے چلے جانا اور دوسرے کو موقع نہ دینا، irrelevant اور غیر ضروری اور طویل بات کرنا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ایسے الفاظ گفتگو میں استعمال کرنا یا ڈکشنری سے ایسے لفظ چن کے لانا کہ جو دوسروں کے لیے بالکل اجنبی ہو یا ان کو سمجھ میں نہ آئے، تو یہ بھی باعث اذیت ہے۔ مجلس میں وقت پر آنا اور وقت پر مجلس کا ختم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح مجلس میں بیٹھ کر اس شخص کو ڈسکس کرنا جو وہاں موجود نہیں، یا کسی ایک کو مذاق کا نشانہ بنا لینا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دوستوں کی مجلس ہے اور کسی ایک شخص کی کوئی ایک بات ہاتھ آ گئی اور پھر سارے اسی کے پیچھے ہو لیے اور اسی پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس شخص کو نکو بنا دیا جائے، تو یہ بھی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات کسی شخص کی بات کو بالکل چھوٹا کر دینا اور اس کو سنب کر دینا، خاموش کرا دینا، یا اسے یہ احساس دلانا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، یہ تمہیں تو بات ہی نہیں کرنی آتی۔ مجلس میں بیٹھے کسی شخص کو نشانہ بنا لینا مذاق کا یا اشاروں کا یا توجہ کا، اور صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا تاکہ مل کے انجوائے کرے مذاق اڑا کر۔ جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹے لطیفے، جھوٹی باتوں کے ذریعے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اور اپنا مقام بنانے کی۔ پھر اسی طرح دوسروں کی بات توجہ سے نہ سننا، موبائل کا استعمال، کیونکہ بعض لوگ بیٹھے مجلس میں ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی میسجنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے
ذرا سا سر جھکایا اور فوراً یا کوئی میسج پڑھا یا کوئی میسج کیا. کبھی کبھار ایکسیپشنلی تو کسی کی کوئی ایسی مجبوری یا ضرورت ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کو کانٹیکٹ کرے، لیکن بلا مقصد اور بے وجہ صرف شغلاً موبائل کا ایسا استعمال کہ آپ آدھے اندر ہیں اور آدھے باہر ہیں، یہ بھی درست نہیں، اور خصوصاً علم کی مجالس میں. پھر اسی طرح سلام کیے بغیر بیٹھ جانا، سلام کا جواب نہ دینا، یہ بھی اسی میں شامل ہے. پھر ایسی جگہ مجلس قائم کرنا جو دوسروں کے لیے مشقت کا باعث ہو، مثلا راستے میں کھڑے ہو جانا. یعنی مجلس ضروری نہیں کہ بیٹھ کر ہو، بعض اوقات بعض مجلسیں دروازے کے باہر بھی بہت طویل ہو جاتی ہے، یعنی رخصت ہوتے ہوتے بھی ہم بہت دیر لگا دیتے ہیں. کہانی پہ کہانی رستے میں ہی شروع ہو جاتی ہے، آدھے ایک پاؤں دروازے کے اندر ہے ایک باہر ہے. اب سردیاں ہیں تو گھر والوں کی جان نکلی ہوئی کہ ساری ٹھنڈک اندر آ رہی ہے، اگر گرمیاں ہیں تو گرمی اندر آ رہی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جب تک مجلس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب مجلس کے بعد اختتام ہوتا ہے اور نکلنے والے لوگ نکلنے کا نام نہ لیں، اس وقت کوئی واش روم میں گھس جائے، کوئی اور فون لمبے لمبے کرنا شروع کر دے، تو گھر والے نہ کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں جب تک کہ سب کو سی آف نہ کر دیں. تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو ہماری ذات سے دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مجلسیں جمانے والوں کے بارے میں خاص طور پر تنبیہ کی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو. یعنی سڑک کے کنارے بیٹھ جانا یا کسی بھی ایسے پارک میں، ایسی جگہ جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہو، یا گلیوں بازاروں میں. فقالوا ما لنا بد، لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی اور جگہ ہی نہیں، کیا کریں، کہاں جائیں. انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، ہماری تو یہی مجلسیں ہیں جن میں ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. قال فاذا ابیتم، فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چارہ نہ ہو، الا المجالس، مگر وہیں بیٹھنے کا، فاعطوا الطریق حقھا، تو راستے کو اس کا حق دو. فقالوا ما حق الطریق، لوگوں نے کہا راستے کا حق کیا ہے. قال غض البصر، نگاہ کو جھکا کے رکھنا، یہ نہیں کہ ہر آنے جانے والے کو اول سے آخر تک گھورتے رہنا. وکف الاذی، تکلیف دینے سے پرہیز کرنا، یعنی اپنے ہاتھ کو رو کے رکھنا اذیت سے، کہ آپ مثلاً بیٹھے ہیں کسی جگہ اور پاؤں پسار لیں اور ہر آنے جانے والے ٹکرا کے گرے، یا کوئی ایسی چیزیں پھینکتے جائیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یا یہ کہ کسی پہ آوازیں کسنے لگے یا مذاق کرنے لگے، یا یہ کہ اس کو راستے میں روک کے اس سے لمبی باتیں شروع کر دیں. تو آنے جانے والوں کا جو حق ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ورد السلام، جو آ کے سلام کرے پھر اس کا جواب بھی دیں. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کریں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے وارشاد الضلال، بھولے بھٹکوں کو راستہ بھی دکھائیں. کیونکہ جب آپ آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا گزر رہا ہو کہ جسے کسی جگہ کا یا کسی بات کا پتہ نہ ہو، تو وہ آپ سے کچھ پوچھے تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں.